नैनों का दरबार में जाना, सजाद से पूछो छुपती थी नबीज़ादी के पीछे किस शर्म व हया से और शिमर का उन बीबियों के नाम बताना, सजाद से पूछो अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना, सजाद से पूछो बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे, सादात खड़े थे, सरतश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना, सजाद से पूछो अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना, सजाद से पूछो जब दुख्तरे शाबीर ने जिंदा में क़ज़ा की, आफत की घड़ी थी, वो लल्ली सी मैयत बंधे हाथों से उठाना, सजाद से पूछो अफसोस नबीज़ादियों का शाम में जाना, सजाद से पूछो। नारे सलवार। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। नारे सलवार। नारे सलवार। हैदर हैदर बोल रहा है कानों में रस घोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है कानों में रस घोल रहा है, एक अली का नारा देखो सबके शजरे खोल रहा है, एक अली का नारा देखो सबके शजरे खोल रहा है। नारे सलवार। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझे मिलना है अली से मुझे मर जाने दो, मुझे मिलना है अली से मुझे मर जाने दो। अब जुलेखा नहीं यूसुफ की कटेंगी उंगली, अपने रहवार से अकबर को उतर जाने दो, अपने बच्चों से कहो मातम में जंजीर करें, अपनी नस्लों में भी मातम का असर आने दो। नारे सलवार। नारे सलवार।
البری نے اپنے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دی تو علمدار کر دیا، نعرہ صلوات۔ حسینیت کی صداؤں نے روک رکھا ہے، یہ فاطمہ کی دعاؤں نے روک رکھا ہے، یہ جلجلے تو بہت پہلے آ چکے ہوتے، انہیں تو علم کی ہواؤں نے روک رکھا ہے، نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ باغ فدق کو لوٹنے والا روز محشر پکڑ گیا، باغ فدق کو لوٹنے والا روز محشر پکڑ گیا، کفر کا بانی پکڑ گیا اور ظلم کا بانی پکڑ گیا، اور ظلم کا پیکر پکڑ گیا، دین میں گمراہی پھیلائی، دشمن حیدر سے مل کر محشر کے چوراہے پر وہ جھوٹا رہبر پکڑ گیا، جھوٹی راوی بیٹھ کے جس میں جھوٹی روایت لکھتے تھے، جھوٹے راوی بیٹھ کے جس میں جھوٹی روایت لکھتے تھے، لعنت والی پولیس کے ہاتھوں سارا دفتر پکڑ گیا، شاہ شہیدہ سے لڑنے جو کرب و بلا میں آیا تھا، کوفے میں مختار کے ہاتھوں سارا لشکر پکڑ گیا، باغ فدق کو لوٹنے والا روز محشر پکڑ گیا۔ صلوات پر محمد والا۔ کہ کہہ دو شبیر سے زینب نہیں گھبرائے گی، دین کو ظلم کے پنجے سے چھڑا لائے گی، اور عام کر دے گی غم شاہ کو اتنا زینب، ہر جگہ مجلس شبیر نظر آئے گی، صلوات پر محمد والا محمد پر۔ کہ اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، کہ پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، تو ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔
رحم اللہ من قال الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام ورسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین. اما بعد فقد قال وتعالى وقال الحق وما تشاءون الا ان يشاء اللہ. صلوات پڑھیں. مجلس شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ خورشید فاطمہ بنت قیصر عباس، مرحومہ ہاشم بانو بنت صادق حسین بسم اللہ. آواز بلند سلوات پڑھیں. دیکھیے یہ بات حقیقت ہے کہ علی والے ہمیشہ کم رہے ہیں، لیکن جتنے بھی رہے ہیں ہزاروں پہ بھاری رہے ہیں. تو آپ کی سلوات کی آواز یہ بتا دے گی کہ آپ کتنے جوش میں اور کیسے مجلس سننا چاہتے ہیں. کہ آواز بلند سلوات پڑھیں. یوں تو پیغمبر سے پہلے بھی ایک زمانہ رہا، ماننے والوں نے مانا اور نہ ماننے والوں کے لیے خدا کی طرف سے ایک حجت آئی جس حجت کا نام ہے معجزہ. تو یہ معجزہ رہتا کب تک ہے؟ جب تک خدا نبی کی نبوت کو رکھتا ہے تب تک معجزے کو رکھتا ہے، اور جب اس کی نبوت کو اٹھا لیتا ہے تو معجزے کو اٹھا لیتا ہے. اور یہ معجزہ ہے کیا؟ نبی کی نبوت کو منوانے کا ایک ذریعہ ہے جسے معجزہ کہتے ہیں. دیکھیں اس دنیا میں موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، داؤد کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے تمہاری نبی کی نبوت کا ذریعہ کہاں ہے تو وہ بتا نہیں سکتے. موسیٰ کے ماننے والوں سے پوچھا جائے وہ موسیٰ کا عصا جو موسیٰ کی نبوت کا ذریعہ تھا کیا وہ موجود ہے تو وہ بتا نہیں سکتے. اس دنیا میں عیسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن عیسیٰ کے ماننے والوں سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ جو عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا تھا، جو ان کی نبوت کا ذریعہ تھا، جو کہ معجزہ تھا، وہ ہے تو وہ بتا نہیں سکتے. داؤد کے ماننے والے بھی ہیں، داؤد کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں. اب ان سے پوچھا جائے وہ لوہا جسے داؤد نے موم کر دیا تھا وہ تمہارے بیچ ہے تو وہ بتا نہیں سکتے. اس دنیا میں موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں، داؤد کے ماننے والے بھی ہیں. اس بابرکت منبر سے میں بھی یہ اعلان کر دیتا کہ عبداللہ کے بیٹے کی نبوت بھی نہ رہی اگر یہ قرآن باقی نہ رہتا. صلوات پڑھیں آپ حضرات.
یہ اعلان کر دیتا کہ محمد کی نبوت بھی نہیں رہی اگر دنیا میں یہ قرآن باقی نہ رہتا۔ اس کا مطلب اگر اب تم نے محمد کو پہچانا ہے تو قرآن ہی کے ذریعے تو پہچانا ہے، اور اگر قرآن کے ذریعے نہیں پہچانا تو پھر میں ان کو لے آؤں جس کے بعد نصارہ بھی کہہ اٹھے تھے ہاں پہچان لیا۔ ہائے ہائے، مطلب جب قرآن کام نہیں دیتا تو آل پہچانواتی ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو اگر اب آپ سے کوئی تھرڈ پرسن یہ پوچھ لے یہ بتائیں اسلام ہے کیا، تو کیا آپ کوئی تقریر ہے جو شروع کر دیں گے؟ کیا آپ کوئی پرانے زمانے کی ساری باتیں ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیں گے؟ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ لیکن یہ بھی بابرکت ممبر کی وجہ سے ہے اور فرش اعضاء کی وجہ سے ہے کہ ہم 2 جملوں میں بتا دیں کہ اسلام ہے کیا۔ جو بولیں گے اس کے ذمہ دار ہیں، جو آپ سمجھیں گے اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ جملہ ایک کہوں گا، ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں۔ اسلام کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ قول محمد کا نام دین ہے، عمل محمد کا نام شریعت ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو اب میں اگر اشعار سنتا ہوں تو اچھے اشعار سناتا بھی ہوں کہ اسلام ہے کیا۔ سنیے گا، اسلام کبھی مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کبھی مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں نالہ زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں زور شہ عقدہ کشا ہے، اسلام کہیں زور شہ عقدہ کشا ہے، اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کبھی صلح کبھی کرب و بلا ہے، تو اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے، اسلام نہیں ہے۔ میرے صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ وہ اور کوئی چیز ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو 2 ہی چیزیں ہیں اسلام میں، ایک قول کی منزل، ایک عمل کی منزل۔ کیونکہ مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں اس لیے میں مدرسے کے طلاب ہیں، اس لیے بہت آہستہ سے اور بہت زیادہ میں چاہوں گا کہ اپنی ایک بات پہنچاؤں۔ تو 2 ہی منزلیں، ایک قول کی منزل، ایک عمل کی منزل۔ تو عمل کی منزل کون سی ہے؟ فعل، مطلب 2 ہی زندگیاں رہی ہیں رسول اللہ کی، پہلی قول کی منزل، دوسری عمل کی منزل۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے یہ بتائیے کون سی منزل سب سے بڑی ہے، تو آپ بتائیے، آپ فوراً کہیں گے عمل کی منزل۔ آئیے دیکھتے ہیں، دونوں منزلوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، قول کی منزل بھی رکھتے ہیں اور عمل کی منزل بھی رکھتے ہیں۔ قول کی منزل، رسول نے کہا تفلحوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں کہتا، یہ بتائیے آپ کافر ہوئے کہ نہیں؟ ہائے۔ رسول نے کہا نماز واجب، آپ نے کہا نہیں واجب، آپ بتائیے آپ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ تھی قول کی منزل۔ آئیے عمل کی منزل پہ آتے ہیں۔ رسول نے حج کیا، آپ نہیں کرتے، تو کیا آپ کافر ہو گئے؟ رسول نے نماز پڑھی، آپ نہیں پڑھتے، تو کیا آپ کافر ہو گئے؟ یاد رکھیے گا، بے نمازی کو کافر کہیں گے تو مارے جائیں گے، مردم شماری انہیں کی زیادہ۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو دو ہی منزلیں ہیں، قول کی منزل اور عمل کی منزل۔ اس کا مطلب رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ عمل میں اگر ہمارے برابر نہیں آ سکتے تو کم سے کم قول کو مان کر مسلمان ہو جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، قول کو مان کر مسلمان ہو جاؤ۔ 2 ہی زندگیاں ہیں، ایک قول کی منزل ہے، ایک عمل کی منزل ہے۔ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ دونوں منزلیں کبھی اپنے برابر کھڑی نہیں ہوئی، لیکن باہر پیغمبر اسلام تیری ذات کی 18 ذی الحجہ کو علی کو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہاں قول بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اب اگر اس منزل کا انکار ہے تو نہ گھر کے رہ جاؤ گے نہ گھاٹ کے۔ یہاں قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، ایک ہی منزل ہے۔ 3 چیزیں ہیں جس پہ آج پورا اسلام 3 ہی چیزوں پہ جاتا ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ لفظ مشرک۔ دوسرا کون سا ہے؟ لفظ کافر۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ لفظ منافق۔ 3 ہی لفظ تو آپ نے سنے، 3 ہی لفظ ہر جگہ بولے جاتے ہیں۔ تو لفظ مشرک جب بھی بولا جائے گا تو توحید کے مقابلے پہ بولا جائے گا۔ مولانا صاحب توجہ چاہتا ہوں، لفظ مشرک بولا جائے گا تو توحید کے مقابلے پہ، لفظ کفر بولا جائے گا تو نبوت کے مقابلے کے میدان پہ۔ میں کہوں گا پروردگار عالم، تیرا کلمہ ختم ہو گیا 2 جملوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب یہ بتا منافق سے کیسے بچوں؟ ہائے 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 ہائے۔ لفظ مشرک توحید کے مقابلے پہ، لفظ کفر
नबूवत के मुकाबले के मैदान पे। अब ये बता मुनाफिक से कैसे बचूं? अब ये मेरी खिताबत नहीं है, ये रसूल के ज़माने के बुज़ुर्ग सहाबा फरमाते थे कि हम मुनाफिक को अली की दुश्मनी से पहचानते थे। अब बुज़ुर्ग सहाबा की ना मानूं तो क्या काफिर हो जाऊं? सलवात पढ़े आप हजरात। तीन ही मंजिलें हैं। लफ्ज़ मुनाफिक जब भी बोला जाएगा तो अब हम ये कहेंगे कि दुनिया में आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये आपको दुनिया में मुसलमान बना सकता है, बस वहाँ इसका कोई काम नहीं। अब मुझे नहीं पता आप लोग मुझे इतने गौर से कैसे देख रहे हैं, मैं तो कैमरे के सामने बात पढ़ रहा हूँ फिर भी नहीं घबरा रहा। आप कैसे घबरा रहे हैं? आपके अकीदे की बात कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको दुनिया में मुसलमान बना सकता है, बस वहाँ इसका कोई काम नहीं। और अगर वहाँ इसका काम होता तो ये कहना गलत है कि 73 फ़िरक़ों में से एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। हाय हाय, मैं नहीं घबरा रहा हूँ, आप कैसे घबरा रहे हैं इतनी बड़ी बात कह के? मैं नहीं घबरा रहा, वहाँ इसका कोई काम नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको दुनिया में मुसलमान बना सकता है, बस। और मैं इसलिए नहीं घबरा रहा था, पहली 2 वजह थी। एक तो इसलिए नहीं घबरा रहा था क्योंकि मेरा ताल्लुक़ गाँव से है और गांव वाले किसी से घबराते नहीं, और दूसरा इसलिए नहीं घबरा रहा था क्योंकि मेरे पास कुरान की आयत मौजूद है, रिवायत नहीं। हाय हाय, क्योंकि हमने रसूल को आयत से पहचाना है, रिवायत से नहीं पहचाना। सलवात पढ़े आप हजरात। इसीलिए कुरान चुप नहीं रहा और कुरान ने बढ़ के फौरन इसका जवाब दिया, यौमा नदुकुल्ला उनास इमामिहिम। मैं वहां जब बुलाऊंगा तो नबी के साथ नहीं बुलाऊंगा, इमाम के साथ बुलाऊंगा। सलवात पढ़े आप हजरात। मैं वहां जब बुलाऊंगा तो नबी के साथ नहीं बुलाऊंगा, इमाम के साथ बुलाऊंगा। और नबी के साथ सूरह अल-अरफा की आयत है, 17वां सूरह 71वीं आयत है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ यहाँ से, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा इस सूरह को। यौमा नदुकुल्ला उनास इमामिहिम, मैं वहाँ जब बुलाऊंगा तो नबी के साथ नहीं बुलाऊंगा, इमाम के साथ बुलाऊंगा। अब मेरा हर मुसलमानों से सवाल है किसी का इमाम जिंदा? हाय 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 हाय, कैसे सुन रहे हैं? खुदा की कसम, है किसी का इमाम जिंदा? और जब हम ये कहते हैं हमारा इमाम जिंदा है तो कहते हैं जिंदा कैसे है? हम कहते हैं हमने किसी अपने इमाम को मरते नहीं देखा। कुव्वते बका थी इन लोगों में, हयात काटी है, मारा गया है तो जहर के जरिए या तलवार के जरिए। सलवात पढ़े आप हजरात। है किसी का इमाम जिंदा? हम कहते हैं सीने पे हाथ मार के, हाँ हमारे इमाम जिंदा है। और जब हम कहते हैं जिंदा है तो कहते हैं जिंदा कैसे? अब देखिए, अब जो कुरान का जो अब यहाँ से मैं तफसीर बयां करूँगा और आपके एक लफ्ज़ पे तवज्जो चाहता हूँ। है किसी का इमाम जिंदा? अब मैं बताता हूँ किस इमाम का जिक्र हो रहा है कुरान में कि आपको बुलाया जाएगा क़यामत में। इंसान 4 निस्बतों से बुलंद होता है। पहली निस्बत होती है ज़ात की निस्बत, दूसरी होती है कम की निस्बत, तीसरी होती है बराबर की निस्बत, चौथी होती है बुलंद की निस्बत। इंसान 4 निस्बतों से बुलंद होता है। आइए आपके सामने मैं फिगर रखता हूँ, अब आप देख लीजिएगा किस इमाम का जिक्र हो रहा है। अली मेरा इमाम, ज़ात की निस्बत से खुद इमाम, कम की निस्बत से अली के बेटे इमाम, बराबर की निस्बत से इमाम नहीं क्योंकि अली के भाई इमाम नहीं, बुलंद की निस्बत से अली के बाप इमाम नहीं। हसन मेरा इमाम, ज़ात की निस्बत से खुद इमाम, हाय हाय हाय, बुलंद की निस्बत से हसन के बाबा इमाम, बराबर की निस्बत से हसन के भाई इमाम, लेकिन हसन के बेटे इमाम नहीं। हाय हाय हाय। हुसैन मेरा इमाम, ज़ात की निस्बत से खुद इमाम, बुलंद की निस्बत से हुसैन के बाबा इमाम, कम की निस्बत से हुसैन के बेटे इमाम, बराबर की निस्बत से हुसैन के भाई इमाम। बस ये पता चल गया क़यामत की जो कहा जा रहा है ना, इमाम के साथ बुलाऊंगा, या हुसैन की नस्ल है जिसके लिए कहा गया है मैं वहाँ जब बुलाऊंगा तो नबी के साथ नहीं बुलाऊंगा, इमाम के साथ बुलाऊंगा। सलवात पढ़े आप हज़रात। तो अब ये हम कैसे पहचाने और ये हम तक कैसे जाए, इसके लिए ज़रूरत है मारिफत की। मारिफत ये एक ऐसा लफ्ज़ है
جس لفظ پہ آپ نے بہت مجلسیں سنی ہوں گی، لیکن میں آپ کو امامت تک لے آیا ہوں، اب امامت سے معرفت تک لے کے جاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر اپنے مسائل۔ معرفت کیوں ضروری ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص ہندوستان کے اندر ہی تھا، معرفت کی بنیاد اتنی کم تھی کہ سپریم کورٹ میں کہنے چلا گیا کہ قرآن کی 26 آیتیں بدل دو۔ 26 آیتیں تو نہ بدلی، لیکن وہ بدل گیا۔ ہاں، لعنتی تو لعنتی ہوتا ہے، چاہے اس کا نام لیا جائے چاہے نہ لیا جائے۔ 26 آیتیں بدلنے نکلا تھا، لیکن 26 آیتیں تو نہ بدلی، خود بدل گیا۔ تو یہ معرفت ہے کیا چیز؟ دیکھیے تین چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے معرفت، دوسرے نمبر پہ ہے محبت، تیسرے نمبر پہ ہے عشق۔ معرفت کی بنیاد کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھتا ہوں اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ معرفت ہے کیا۔ ایک بڑے گھر کے بیٹے کو محبت ہو گئی، اور جیسے ہی محبت ہوئی وہ باپ کے سامنے پہنچا، اور جانے کے بعد کہتا ہے دیکھیے یہ ہماری سماجی زندگی میں ہوتا ہے، اور ایسی مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کو درک کیا ہوگا۔ محبت ہونے کے بعد بیٹا باپ کے پاس گیا، اور جانے کے بعد کہتا ہے بابا جان مجھے محبت ہو گئی ہے۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا تم شکل دیکھ رہے ہو، میں خاندان دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا تم صورت دیکھ رہے ہو، میں سیرت دیکھ رہا ہوں۔ ہاں بیٹا، جس سے تمہیں محبت ہوئی ہے وہ تمہارے گھر کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ تمہاری بہنوں کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ تمہارے پریوار کے لیے اچھا نہیں، لیکن بیٹا جو ہے وہ محبت میں ہے۔ مولانا صاحب کے پاس دوڑے دوڑے ان کے باپ اپنے چچا اپنے بھائی کو لے کے گئے، اور چچا نے مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں ہمارے بیٹے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اب مولوی چالاک ہوگا تو کبھی نہیں سمجھائے گا، اور بیوقوف ہوگا تو سمجھائے گا، کیونکہ مولوی یہ جانتا ہوگا جب اپنے باپ کی نہیں سن رہا میری کیا خاک سنے گا۔ صلوات پڑھے ہیں آپ حضرات۔ تو پہلے نمبر پہ ہے معرفت۔ تو بیٹے نے معرفت کی منزل کو پار کر کے محبت کی منزل پہ پہنچ گیا۔ 1 سال بعد شادی کے بیٹا باپ کے پاس آ گیا، کہا بابا جان جو آپ نے کہا تھا وہ صحیح نکلا، جو دنیا کا وفادار تھا وہ بے وفا ہو گیا، جو دنیا کا خوبصورت ترین انسان تھا وہ بصیرت ہو گیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا تجھے محبت تھی، مجھے معرفت تھی۔ ہائے 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 ہائے، کیسا سن رہے خدا کی قسم۔ بیٹا تجھے محبت تھی، مجھے معرفت تھی۔ اب جملہ بدل کے کہوں، جب پہلے نمبر کو ہٹا کے دوسرے نمبر کو بٹھا دینے سے گھر برباد ہو سکتا ہے، تو 2 نمبری کو 1 نمبری پہ بٹھا دینے سے دین کیوں نہیں برباد ہو سکتا؟ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو پہلے نمبر پہ ہے معرفت۔ معرفت کیوں ضروری ہے؟ جب آپ کسی کو جانتے ہیں، کسی کو پہچانتے ہیں، کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ اس کے ساتھ پورے دن بتاتے ہیں تب آپ کو پتہ لگتا ہے وہ بولتا کیسے ہے، وہ چلتا کیسے ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، اس کے لیے اپنے کیسے ہیں، اس کے لیے پرائے کیسے ہیں، اس کے لیے بولنا کیسا ہے، اس کے لیے اس کی نیت کیسی ہے، اس کی نیتوں میں کیا چھپا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ معرفت جب ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آٹومیٹکلی ہو گئے ہیں، تو وہ اتنا زیادہ رقت نہیں کرتے مسائل میں، جتنا آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان آیا اور وہ ابھی جسٹ 1 سال پہلے جو ہے وہ فرش اعضاء سے جڑا ہے، اور وہ زار و پتار روتا ہے مجلس میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معرفت کی منزل کو پار کر کے آیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے سن رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ ہے معرفت، دوسرے پہ ہے محبت، اور تیسرے پہ ہے عشق۔ معرفت کی منزل کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ ہوتی ہے معرفت۔ دوسرے نمبر پہ ہے محبت۔ محبت کیا چیز ہے؟ محبت جب آپ کو اس کی بھی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک ٹیبل ہے، ٹیبل پہ سب کچھ رکھا ہوا ہے، پین بھی رکھی ہے، آپ کے سامنے سارا سامان ٹیبل پہ رکھا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کہیں گے مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں آپ کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے اسے کہتے ہیں محبت۔ اور میں آپ کو چھت پہ لے گیا، میں نے کہا آپ یہ بتائیے آپ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کہیں گے مجھے صرف سورج دکھائی دے رہا ہے۔ آپ جب تک نیچے تھے آپ کو سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، وہاں سب کچھ تھا، لیکن جب آپ چھت پہ گئے تو آپ کو صرف سورج دکھائی دے رہا تھا۔ جہاں آپ کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے اسے محبت کہتے ہیں، جہاں آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا اسے عشق کہتے ہیں۔ اور یہی فرق ہے، میں مثال دے کے بات سمجھانا چاہ رہا تھا، یہی فرق ہے مولا حسین علیہ السلام میں اور ہم میں، کہ ہم تو محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن جب عشق کا مرکز خدا ہو تو پھر عشق ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی قربانی دینے کے بعد بھی کہا جاتا ہے پروردگارہ اسے قبول کر۔ یہ ہے عشق کی منزل۔ تو پہلے نمبر پہ ہے معرفت۔ اب آپ سے اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں۔ آپ کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا آپ یہ بتائیے
کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب مجھے سب سے زیادہ میرے بچوں سے محبت ہے. تو جو محبت کا ثمرہ بنا وہ آپ کے بچے کہلائے. اور لیکن یہی بچے آپ سے پوچھا جائے کہیں گے سب سے میرے دل کے قریب ہے، لیکن کربلا میں عشق کا مرکز حسین تھا. قربانی دینے کے بعد بھی ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگارہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسے عشق کہتے ہیں. عشق کا مرکز جب خدا بن جائے تو پھر حسین جیسی شخصیت آپ کے سامنے نکھر کے آتی ہے. آج پوری دنیا میں کیوں یہ بات کہا جا رہا ہے؟ میں سچ بتا رہا ہوں، یہ چیز آپ درک کریے گا، محسوس کریے گا. اس چیز کو ذرا محسوس کریے گا. ایک وقت ایسا تھا کہ جب شیعت بتانا پڑتا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، اور 73 فرقوں میں سے ہمارا بھی ایک فرقہ ہے. لیکن آج آپ چلے جائیں تو آپ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. آپ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. میں ابھی ایک ریسرچ میں تھا، بڑی خوبصورت بات انہوں نے ہم سے کہی کہ ایران نے جو میسائل بنائی ہے اس کا نام رکھا ہے سجیل. سب سے ان کی بہترین میسائل ہے جس نے پورے اسرائیل کو تباہ کر کے رکھ دیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے مسئلہ کہ آپ نے اس کا نام سجیل رکھا؟ اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ آپ آج صرف ایک مسجد میں بیٹھے ہیں اور مجلس کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. میں نے ایک شخص سے سوال کیا، میں نے کہا ایسی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اتنا زیادہ ایک شیعہ ملک سے گھبرا رہے ہو جہاں 95% شیعہ رہتے ہیں؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا امریکن سے بہت زیادہ انسپائر تھا وہ، امریکن کی جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے اس سے بہت زیادہ انسپائر تھا. اس نے کہا کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس کچھ اسلحے نہیں ہیں، پرابلم یہ نہیں ہے کہ امریکہ بڑا ملک نہیں ہے، پرابلم یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس میسائل نہیں ہے، پرابلم یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. لیکن کریں تو کریں کیا؟ امریکہ جہاں اپنی ساری ٹیکنالوجی لگانے کے بعد پہنچتا ہے، خامنہ ای وہاں ایک سجدے میں پہنچ جاتے ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب معرفت ہوتی ہے. اور جب معرفت ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. آج دنیا آپ سے گھبرا رہی ہے، دنیا آپ پہ ریسرچ کر رہی ہے، دنیا آپ پہ کام کر رہی ہے، دنیا میں آپ کو پڑھا جا رہا ہے. میں بتا رہا ہوں لوگ خیبر پہ ریسرچ کر رہے ہیں. لوگ، میں نے سجیل کا سجیل ایک میسائل بنائی ابھی ایران نے، اس پہ PhD ہولڈرز اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ریسرچ کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی سجیل میں ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ بھیا ایران ہر چیز بہت سوچ کے کرتا ہے. میں نے کہا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہا جو سجیل آپ میسائل دیکھ رہے ہیں اس کا نام سجیل کیسے پڑا؟ اللہ نے دیکھا جب ابرہا کا لشکر نے مکے کو گھیر لیا تو جو پرندہ بھیجا تھا، جو اس کی چھوٹی چھوٹی منکار تھی اس کی چونچ میں، جس سے ابرہا کا لشکر ٹھہر گیا تھا، اس کا نام سجیل تھا. جس طریقے سے اس چھوٹی سی منکار نے پورے ابرہے کو لشکر کو اٹھا دیا، اسی طریقے سے ایران کی سجیل میسائل نے کہ پورے کے پورے اسرائیل کو اٹھا دیا. صلوات پڑھے آپ حضرات. تو جب شیعت کو اتنا زیادہ پڑھا جا رہا ہے، جب شیعت کو اتنا زیادہ درک کیا جا رہا ہے، جب شیعت کو اتنا زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت دنیا میں وہ حال ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں. ہر انسان شیعت پہ ریسرچ کر رہا ہے. ہر انسان یہی جاننا چاہ رہا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ اتنے سارے ملک گھبرا گئے. ایک نے تو بڑی خوبصورت بات مجھ سے کہی. اس نے مجھ سے کہا کہ ہم نے پوری زندگی شیعوں کو یہ کہا شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعوں کی مجلس میں مت جاؤ، شیعہ بدعت کرتے ہیں. میں نے کہا ایسا کیوں کہتے تھے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے کہتا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مسلمانوں پہ کبھی بھی ظلم ہوگا تو سعودی عربیہ سب سے پہلے کھڑا ہوگا. کہا اب تم شیعوں کو برا کیوں نہیں کہتے؟ کہا مولانا صاحب اس لیے برا نہیں کہتا کیونکہ جب فلسطین پہ ظلم ہو رہا تھا تو سعودی میں شراب کے ٹھیکے کھل رہے تھے، سعودی میں شراب کی دکانیں کھل رہی تھیں، اور ایک ہی شخص تھا جو فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا وہ کون تھا؟ کہا بس میں نے مولا علی کے بارے میں سنا تھا، لیکن وہ علی نے خیبر اکھاڑا تھا، اور یہ علی جس کے نام پہ ہے علی خامنائی، اس نے پورے اسرائیل کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج پوری دنیا اگر کسی ایک ملک سے گھبرا رہی ہے، کیوں؟ شیعت. اور یہ شیعت کب آتی ہے؟ معرفت کب آتی ہے؟ معرفت کی اگلی منزل کون سی ہوتی ہے؟ محبت کی اگلی منزل کون سی ہوتی ہے؟ عشق. آپ سمجھ رہے ہیں اس سرکل کو؟ ہم کس منزل پہ ہیں اب ہمیں درک کرنا ہے. کیا ہم معرفت کی منزل پہ ہیں؟ معرفت کی منزل اگر ہے تو پھر اس کو اور بڑھانا ہے. اور معرفت کی اگلی منزل بہت خطرناک ہے، محبت. اور جب آپ محبت کرنے لگتے ہیں پھر یہ نہیں دیکھتے مجلس میں کتنے لوگ ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ مجلس میں کون آیا. نہیں، آپ فرش اعضا بچھا کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کوئی مومنین آئے یا نہ آئے، شہزادی ضرور آئے. ہائے 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 مولانا صاحب میں نے مجلس پڑھ دی اس جملے پہ. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اب ہمیں
معرفت، محبت اور عشق، اور یہ معرفت اب پھر ایسا کیا؟ اب دیکھیے پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں آپ کو پڑھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں آپ پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تو ایسی شیعت اب کیا کرے؟ اب شیعت کی جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو بڑھانا ہے۔ سوشل ایکٹیویٹیز کیسے بڑھیں گی؟ ہم کو اپنا سوشل اسٹرانگ کرنا ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں جس سے انسان کا بنتا ہے کیریکٹر۔ ہاں، اب ہمیں اپنا کیریکٹر بلند کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ فلانا شیعہ جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جب ان کا رہبر ایسا ہے تو یہ شیعہ کیسے ہوں گے؟ جب ان کے آیت اللہ سیستانی ایسے ہیں جو کہتے ہیں سنی ہماری جان ہے، اور ان کے آیت اللہ خامنائی جب سنیوں پہ ظلم ہوتا ہے تو پوری طریقے سے تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اس ملک کو۔ ایک بھی شیعہ فلسطین میں نہیں ہے، مولانا صاحب جملہ کہہ رہا ہوں، ایک بھی شیعہ فلسطین میں نہیں ہے، پھر بھی ہم فلسطینیوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ یہ فرش اعضا ہمیں سکھاتا ہے ہم نے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے، اور ہم دیتے رہیں گے۔ ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم یہ لڑائی خلافت کے لیے لڑ رہے ہیں، خلافت کے لیے ہماری لڑائی ہے ہی نہیں۔ ہم کیوں لڑیں گے خلافت کے لیے؟ جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہو۔ ارے صلوات پڑھے آپ حضرات، جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہو۔ تو کیا چیز ہے جو انسان کا بناتی ہے کیریکٹر؟ مولانا صاحب اس جملے پہ خاص توجہ۔ اب شیعت کو کیا اسٹرانگ کرنا ہے؟ کیریکٹر۔ کیریکٹر کیسے بنتا ہے؟ 3 چیزیں بناتی ہیں انسان کا کیریکٹر۔ آپ کے اپنوں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے یہ بناتا ہے آپ کا کیریکٹر۔ آپ کا گھر کے ساتھ کیسا رشتہ ہے یہ بناتا ہے آپ کا کیریکٹر۔ آپ کے ساتھ کیسا رشتہ ہے اور خدا کے ساتھ کیسا رشتہ ہے یہ بناتا ہے آپ کا کیریکٹر۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں 2 طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لگے رہتے ہیں، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کے گھر میں شادی میں کتنا خرچہ ہوا، فلانا کیا۔ وہ ہوتے ہیں جو باہر کی دنیا دیکھتے ہیں، لیکن جس کا کیریکٹر منسلک ہو جاتا ہے پروردگار عالم سے، وہ اندر کی دنیا کو دیکھتا ہے۔ جو اندر کی دنیا ہے وہ بناتی ہے اس کا کیریکٹر۔ اندر سماج کو سدھارنے سے پہلے خود کو سدھارنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اب جو ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ سوشل رسپانسبلٹی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں نے ابھی بہت سارے ایسے مجھے لوگ ملے، کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں مولانا صاحب، مجلس کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ کمائی 500 روپے کی ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ بولے نہیں ہیں۔ میں نے کہا مجلس نہیں کر سکتے؟ بولے نہیں، لیکن مولا حسین کو بہت چاہتے ہیں، بہت۔ میں نے کہا تو آپ ایک کام کریے، 1 کلو سیب لیجئے اور دیکھیے ڈسٹرکٹ اسپتال جائیے، کوئی ایسا مریض لیٹا ہو جس نے صبح سے کچھ کھایا نا، اسے مولا حسین کے نام پہ 1 سیب کھلا دینا، تمہیں مولا قبول کر لے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ یہ ہے سوشل، یہ ہے آج کا سوشل میسج، اور یہی مجھے آپ تک پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور ذمہ داری اس لیے ہے کیونکہ آپ لوگ کہاں پہ ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں کتنے ججز کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، انہوں نے سب کے اندر بس ایک ہی فکر ہے کہ شیعہ کون سی قوم ہے، گھبراتی نہیں کسی سے۔ اور جب سے 40 کا آپ نے دیکھا ہوگا نیوز کوریج ہے، تب سے لوگ اور گھبرانے لگے کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ پورے سال چلتا رہتا ہے کہ عراق میں یہ حملہ ہوا، عراق میں یہ حملہ ہوا، ہم حملہ کرتے رہتے ہیں سوچ کے کہ مجمع کم ہوگا، لیکن 40 آتا ہے تو کسی سال 1 کروڑ کا مجمع، کسی سال 2 کروڑ کا مجمع، کسی سال 3 کروڑ کا مجمع۔ میں نے مولانا صاحب اس پہ ایک ریسرچ ہے، سنیے گا، اس پہ ریسرچ ہے۔ آپ جب نجف سے کربلا کا آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی یہاں انجینئر بیٹھا ہو تو میری بات کی تائید کرے گا، ہر جگہ کی ایک میپنگ ہوتی ہے۔ میپنگ کرنے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ کیا کیا بن سکتا ہے۔ مطلب جیسے شکوآباد بنا تو شکوآباد ایسے نہیں بنا، پہلے اسے فگر آؤٹ کیا گیا۔ ایک گھر بنتا ہے تو گھر کا بھی پہلے میپ بنتا ہے، گھر کا بھی پہلے نقشہ بنتا ہے، نقشے میں طے ہوتا ہے اس میں کتنا اسکول آ سکتا ہے، اس میں نقشے میں طے ہوتا ہے اس میں کیا کیا بن سکتا ہے۔ ایک شہر کا بھی ایسے میپ ہوتا ہے۔ آپ نے جو بڑے سٹیز دیکھے ہیں، جیسے آپ نوئیڈا چلے جائیے، ان کی پہلے میپنگ ہوئی ہے، اس کے بعد اس کا ڈیزائن طے ہوتا ہے۔ کربلا کا جب ڈیزائن طے ہوا تو کہا گیا یہاں 40 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے۔ ہائے ہائے، کربلا میں بڑے سے بڑے انجینئرس نے آ کے لکھ دیا کہ یہاں 40 لاکھ سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا تم نے لکھ دیا، اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ کہا مولانا صاحب بالکل ہم نے لکھ دیا ہے، اور جو ہم کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا جو تم کہتے ہو وہ الگ ہو، جو میرے مولا حسین دکھاتے ہیں وہ الگ ہے۔ انہوں نے کہہ دیا 40 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے۔ کسی سال 1 کروڑ کا مجمع، کسی سال 2 کروڑ کا مجمع، کسی سال 3 کروڑ کا مجمع، کسی سال 4 کروڑ کا مجمع۔ میں نے کہا اس نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے کہا یاد رکھنا، جب حسین نے بلایا نہیں تو اتنے آ رہے ہیں، جب بلائیں گے تو کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
ہائے ہاں، تو یہ دوسری جو سب سے بڑی پرابلم مولانا صاحب میں نے جو دیکھی ہے سماج میں، جو سب سے زیادہ پرابلم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ وجہ ہے موبائل کی. اب یہ خاص کیونکہ ہمارے مدرسے کے طلاب بھی اس مجلس میں ہیں اور میں چاہتا ہوں، عموماً میں ٹائم نہیں دے پاتا ہوں ان کو، لیکن یہ میسیج میں چاہتا ہوں آپ لوگ لیں. دیکھیے سب سے زیادہ اگر سوشل میڈیا پہ اس وقت کوئی مجمع موجود ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت ساری کمیونٹی ہیں، دنیا میں بہت سارے ریلیجن ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، مولانا صاحب یہ نئی ریسرچ ہے، کوئی بھی سب سے زیادہ جو قوم سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اچھا کیوں استعمال کر رہی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا اور موبائل چلانے کے لیے انسان کو فری ہونا بہت ضروری ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ کوئی فری ہے؟ صلوات پڑھیں آپ حضرات. آپ نے دیکھا ہوگا موبائل میں مولانا صاحب کون پورے دن لگا رہتا ہے؟ جس کے پاس کام نہیں ہوتا. جس کے پاس کام ہوتا ہے نا وہ پہلے موبائل کو سائیڈ میں رکھتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اپنا کام کر لوں پھر میں موبائل چلا لوں گا. جس کے پاس کام نہیں ہوتا وہ پورے دن اپنا موبائل میں لگا رہتا ہے. تو سب سے بڑا مجمع اگر سوشل میڈیا پہ ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے. میرے سے کسی نے سوال کیا مولانا صاحب کہ ہم موبائل تو نہیں چلانا چاہ رہے. میں نے کہا پھر کریں تو کریں کیا؟ پورے دن فری رہتے ہیں اس لیے موبائل چلاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں کو فارورڈ کرتے ہیں. کبھی کبھی غلط بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی صحیح بھی کر دیتے ہیں. کسی کا کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں فارورڈ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسی وجہ کیا ہے؟ کہ مولانا صاحب کام نہیں ہے. کام ہوتا میں موبائل کبھی نہیں چلاتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے موبائل وہی یوز کرتا ہے جو پورے دن فری رہتا ہے. آپ نے کبھی کام کرنے والے کو آپ نے دیکھا وہ فون بھی ریسیو ہر کوئی نہیں کرتا. پہلے وہ کہتا ہے میں اپنا کام کر لوں پھر میں فون ریسیو کروں گا. آپ اس سے چلے جائیں بھائی میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو، تو فوراً آپ کو جواب دے گا سم میری، موبائل میرا، میں نے اپنے لیے موبائل خریدا ہے کہ تمہارا فون اٹھانے کے لیے موبائل خریدا. تو سب سے زیادہ جو اس وقت قوم سوشل میڈیا پہ ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اور مسلمانوں کی کیوں ہے؟ مسلمان فری بہت ہے. میں نے ایک شخص نے مجھ سے کہا مولانا صاحب کہ ہمارے پاس کام نہیں، ہم کریں تو کریں کیا، اس لیے ہم پورے دن موبائل چلاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے تو آپ ایک کام کریے. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ ایک کام کریے، ایک NGO جوائن کر لیجیے، یا تو پاس میں ڈسٹرکٹ اسپتال ہو وہاں چلے جائیے، ثواب کا کام کر لیجیے، اللہ رحمت کا کام اپنے آپ کر دے گا. آپ ثواب کا کام کرتے رہیے، اللہ اپنی رحمت برسا دے گا، اسی کے ساتھ رزق کا کام بھی ہوتا رہے گا. ثواب کا کام کریں گے تو رزق کا کام اپنے آپ ہوگا. ڈسٹرکٹ اسپتال جائیے، کوئی مریض وہاں اگر لیٹا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو اس کی مدد کریے. راہ میں دیکھیے کوئی انسان پریشان ہے تو اس کی مدد کریے. انسان کی مدد کریے. جب انسان کی آپ مدد کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کے آپ اپنے آپ برسے گی. کیوں؟ اللہ دیکھتا ہے. اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی مولانا صاحب پورے رمضان میں ایک ہی دعا ہوتی ہے، اللہم شفیع کل مریض. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہر مریض کو شفا عطا فرما، اللہ ہر مریض کو شفا عطا فرما. ہم نے کہیں یہ ڈکلیئر کیا وہ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ ہندو ہو، کوئی بریلوی ہو، وہ کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی کریڈ کا ہو، کسی بھی کلچر کا ہو، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم فرش اعضاء پہ مذہب دیکھ کے نہیں کھلاتے. ہم کسی مریض کے لیے مذہب دیکھ کے دعا نہیں کرتے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو صرف دعا کرتے ہیں اور وہ ہماری دعا ہر انسان تک پہنچتی ہے. اسی لیے آج آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے لوگوں کے کیریکٹر کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے، عراق کی وجہ سے، اربعین کی وجہ سے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. اور پوری دنیا یہ پریشان ہے کہ یہ شیعہ 1400 سال سے ایک ہی مصاحب سن کے اتنا روتے کیسے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حسین کی محبت ہے. ان کو مصائب سنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، نام حسین لے لو یا اپنے آپ رونے لگتے ہیں. جزاکم اللہ. جب آپ کو روتے ہوئے 4 سال کی سیدانی سکینہ دیکھتی ہے، ایک مرتبہ اپنی اماں سے بس ایک سوال کرتی ہے، دادی یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پہ اس قدر آنسو بہا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے شہزادی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. بی بی سکینہ آپ کے قریب آ کے کہتی ہے عزادارو اگر تم کربلا میں ہوتے تو میرے علی اصغر کے تیر نہ لگتا، اگر تم کربلا میں ہوتے تو میرے بھیا اکبر کے سینے پہ برچھی نہ لگتی.
عزاداران کربلا، آج مجھے حکم ہے کہ آپ بی بی سکینہ کے مصائب پڑھیں۔ میں نے مولانا صاحب سے گزارش کی، مولانا صاحب میں بی بی سکینہ کے مصائب نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ نام سنتے ہی مجھے رونا آ جاتا ہے، میں مصائب کیسے پڑھوں؟ ہاں عزاداران کربلا، مدینے میں جب حسین کی گود میں سکینہ آئی تو ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو دیکھا، زور و قطار رونے لگے۔ ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا، بھیا اتنا کیوں روتے ہو؟ جب خدا کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے۔ ہاں عزاداران کربلا، مولا حسین رو کے کہتے ہیں، بہن زینب میں اس لیے رو رہا ہوں، اس کے دن کم ہوں گے، مصیبتیں زیادہ ہوں گی، عمر کم ہوگی، تکلیفیں زیادہ ہوں گی۔ جزاکم اللہ۔ ہاں عزاداران کربلا، سید سجاد سے کسی نے سوال کیا، مولا آپ کو سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ کہا مجھے سب سے زیادہ میری سکینہ کے سوالوں نے رلایا۔ عزاداران کربلا، میں نے کئی مولاناؤں کو سنا ہے اور کئی کتابیں بھی پڑھی ہیں، لیکن مجھے کبھی کسی کتاب میں نہیں ملا کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کب ملا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں عزاداران کربلا، ایک شخص کو سید سجاد نے مدینے میں وضو کرتے دیکھا، اس کی طرف دیکھ کے سید سجاد رونے لگے۔ اس شخص نے کہا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ امام ہیں، آپ مجھے بتائیے آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔ سید سجاد نے کہا، تو نے وضو کرتے وقت اتنا پانی ضائع کر دیا جتنا میری سکینہ کو غسل کے لیے نصیب نہ تھا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں عزاداران کربلا، سید سجاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے سکینہ کے سوالوں نے رلایا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بھیا کے پاس سکینہ بیٹھی ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہتی، بھیا یہ بتا، میں امام کی پوتی، ہاں میری بہن، میں امام کی پھوپھی، ہاں میری بہن، میں امام کی بیٹی، ہاں میری بہن، میرا بھیا امام، ہاں میری بہن، بھیا بس مجھے اتنا بتا دے، مجھے وطن جانا نصیب ہوگا کہ نہیں نصیب؟ جزاکم اللہ۔ سید سجاد خاموش ہو جاتے ہیں، سکینہ سمجھ جاتی ہیں بھیا کیوں خاموش ہیں، مجھے وطن جانا نصیب نہیں ہوگا، بھیا تو ہی مجھے غسل دینا، بھیا تو ہی مجھے کفن دینا، بھیا تو ہی مجھے قبر میں اتارنا۔ اچھا بھیا بس مجھے ایک اور بات بتا دے، بھیا پیاس کی شدت کب ہوتی ہے؟ کہا سکینہ جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو ہونٹ سوکھتے ہیں، اس سے زیادہ بڑھتی ہے تو چہرہ سوکھتا ہے، اس سے زیادہ بڑھتی ہے تو پیاس جسم میں اتر جاتی ہے۔ کہا بھیا اس سے زیادہ؟ کہا ہڈی اور گوشت الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ سکینہ نے ہاتھ اٹھایا، بھیا پیاس ہڈی اور گوشت الگ الگ ہو۔ کہا بھیا اس سے زیادہ پیاس بڑھتی ہے۔ کہا جسم میں اترنے کے بعد ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی۔ کہا بھیا پیاس اس سے زیادہ بڑھتی ہے۔ کہا پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ ہاں عزاداران کربلا، سکینہ نے کہا بھیا مجھے نرم زمین میں دفنانا، بھیا مجھے نرم جگہ دفنانا، پیاس ہڈیوں میں اتر چکی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہاں عزاداران کربلا، میں نے ابھی تاریخ میں یہ تو نہیں پڑھا کہ پانی کون لایا، لیکن روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حور کی زوجہ جو تھی وہ پانی لے کے آئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جیسے ہی سکینہ کو پانی دیا، کہا بیٹی تم سب سے زیادہ پیاسی ہو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا اور مقتل کی طرف بڑھی۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا، کہا سکینہ مقتل کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ کہا مجھ سے زیادہ پیاسا میرا بھیا اصغر۔ جزاکم اللہ، مجھ سے زیادہ پیاسا میرا بھیا اصغر ہے۔ ہاں عزاداران کربلا، آپ کو پتہ ہے جب یتیم چاہتا ہے، جب یتیم ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے مجھے کوئی پیار کرے۔ ہاں عزاداران کربلا، اور وہ یتیمہ جس کو حسین اپنے سینے سے ہمیشہ لگا کے رکھتے تھے، سکینہ کی جیسی رسیاں کھلی، ایک مرتبہ بھیا سجاد کی باہوں میں باہیں ڈال دی، سید سجاد کے لبوں سے آواز آئی۔ سکینہ نے کہا بھیا کیا ہوا، اتنا پریشان کیسے ہو؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا یہ جو زنجیریں دیکھ رہی ہو سکینہ، یہ مجھے دھوپ میں بٹھال دیتے ہیں، زنجیریں گرم ہو
ہو جاتی ہیں. جب بھی کوئی سینے سے لگتا ہے تو زنجیریں گوشت سے چھلتی ہیں, گوشت چمڑیوں کو چھوڑ دیتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی تھوڑا سا پانی ملا, سکینہ اپنے بھیا سجاد کے پاس گئی اور زنجیروں پہ ڈالنا شروع کیا. کہا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا زنجیریں بہت گرم ہیں, میں پانی ڈال کے انہیں ٹھنڈا کر رہی ہوں. ہاں ساداران کربلا, وقت زیادہ ہو چکا ہے, مجھے اور مصائب نہیں پڑھنا. آپ کے سامنے مصائب پہلے پڑھا جا چکا ہے. ایک مرتبہ شام میں جب سکینہ نے اپنے بابا کو یاد کیا, ایک مرتبہ بہت روئی سید سجاد نے بابا کا سر منگایا. سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے مولا کی زلفوں پہ رکھنا شروع کیا. ایک مرتبہ کہا سید سجاد میرے بابا کا سر میرے سینے پہ رکھ دو. جیسے ہی مولا حسین کا سر سکینہ کے سینے پہ آیا, ایک مرتبہ رو کے کہتی بابا جب آپ زندہ تھے میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی, ایک مرتبہ میرے سینے پہ سو جا. بابا سکینہ سے جیا نہیں جاتا. بابا مجھے میرے ذنب کا صاحب امری ماتم حسین. خیموں میں قیامت تھی عباس کے مرنے سے. خیموں میں سرور کی کمر ٹوٹی عباس کے مرنے سے. خیموں میں قیامت تھی عباس کے مرنے سے. خیموں میں قیامت تھی عباس کے مرنے سے. خیموں میں قیامت تھی عباس کے مرنے سے. جس مشق کو باندھا تھا پرچم سے سکینہ نے, وہ مشق نہ پائی عباس کے مرنے سے. خیموں میں قیامت تھی عباس کے مرنے سے. شبیر کے لاشے کو پامال کیا جائے. ایک یہ بھی خبر پھیلی عباس کے مرنے سے. خیموں میں قیامت تھی عباس کے مرنے سے. اب ہاتھ سے تمبر کے آ جائیں گے چادر تک. بے آس ہے ہر بیوی عباس کے مرنے سے. خیموں
تکلیف ہوئی کتنی عباس کے مرنے سے، خیموں میں قیامت تھی عباس کے مرنے سے، ظالم کے تماچے ہیں رخسار سکینہ کے، دیکھی ہے یہ مظلومی عباس کے مرنے سے، خیموں میں قیامت تھی عباس کے مرنے سے،